نہیں کرتا. اور یہ جو زمانے کے امام کی محبت ہوتی ہے نا، اس کے مولا کائنات جیسا کسی نے بیان نہیں کیا. ہر امام زمانے کا امام ہے، اپنے زمانے کے امام ہے. مولا کائنات کا بڑا پیارا جملہ سرکار فرماتے ہیں، لو ضربت المؤمن لو ضربت خیشوم المؤمن بالسیف الا یبغضنی لم یبغضنی. فرمائے میں مومن کی ناک پر بے گناہ تلوار مار جاؤں خواہ مخواہ. تھوڑا سا ذہن اپنا بلند کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اچھے لوگ ہیں، پاکستانی قوم بہت اچھی ہے، پڑھنے والے قصوروار ہیں، پڑھنے والے ذمہ دار ہیں. ہم آپ کو حقائق نہیں بتاتے. ہم آل محمد خالی اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے رکھا ہوا ہے، بس مشکل حل ٹھیک ہے وگرنہ نہیں. ایک جگہ پر ایک بچہ تھا، ایک ہی ماں باپ کا بیٹا، ایک ہی، اور وہ بچہ بیمار پڑا، کسی کو سمجھ کو نہ آئی، بچہ دنیا سے چلا گیا. اس کے گھر ہم فاتحہ پڑھنے گئے. اس کی خالہ کہہ رہی تھی کہ خبردار آج کے بعد کوئی امام حسین کا نام لے ہمارے گھر میں. یہ دیکھو یہ بچہ ماتمی بچہ تھا، امام حسین نے بچایا کوئی نہیں. کہ یہ رشتہ آل محمد کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک والا رشتہ. حضرت سرکار نے فرمایا کہ اگر میں مومن کی ناک پر بے گناہ تلوار مار دوں خواہ مخواہ اور کہوں مجھ سے بغض کر، فرمایا وہ بغض نہیں کرے گا. میرے عبدار مجھے چھوڑتے نہیں، سلی کی محبت کی مٹھاس کا پتہ ہے. پھر فرمایا لو سبب تو دنیا بہنے گا دلی منافق الا یحبنی لم یحبنی. میں ساری دنیا کی دولت منافق کے سامنے رکھ کر کہوں مجھ سے محبت کر، وہ کر نہیں سکتا. اس لیے کہ زہرا کے بابا کا سچا فیصلہ یا علی لا یحبک الا المؤمن فلا یبغضک الا منافق. یا علی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا، مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا. محبت امام زمان کی مٹھاس جنہیں آئی ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، کیا کمال لوگ تھے. اے بندہ کہتا نہیں یاللہ مجھے میری اولاد کو دکھ نہ دکھانا. وہ مولا کا صحابی ہے عدی ابن حاتم، جب علی کی محبت میں قربان ہونے لگا، جوان بیٹا سامنے سے کہہ لے پہلے میرا بچہ مارو پھر مجھے مارو. لوگوں نے کہا بندے اولاد کا دکھ نہیں دیکھتے. اس نے کہا ہو سکتا ہے میرا بیٹا مجھے مرتا ہوا دیکھ کر علی کی ولایت سے پھر جائے. سرکار یہ مذاق نہیں ہے. زمانے کے امام کی محبت کا ذائقہ ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے، اس لیے میں ٹینشن ہی کوئی نہیں. ان کی غیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ظہور کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر سے ہمیں امام زمان کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھایا گیا. مطلب چکوال میں کچھ دکانیں ایسی ہیں، فرض کرو وہ کوئی ایک سوغات ہے، کوئی مٹھائیوں کی دکان ہے، وہاں جب مٹھائی لینے جاؤ نا، وہ بندے کی پرسنالٹی دیکھ کر بندہ کھاتا پیتا ہے، وہ اس کو نئی ڈش تھوڑی ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنے خرچے پر. تو یہ چکھو تاکہ آپ کو پتہ چلے سواد کیا ہے، پھر خرچے سے خود جا کر لے لینا. تو بندے لیتے ہیں کیا بات ہے. ہمیں زمانے کی امام کی محبت کا ذائقہ ممبر سے چکھایا ہی نہیں گیا. کربلا کا کل دار و مدار اس پر ہے. کربلا کے امام حسین کے ساتھیوں کو اس وقت کے امام زمانہ کی محبت کا ذائقہ پتہ تھا. اللہ کی ذات آیت اللہ جوادی عاملی کو لمبی زندگی دے. بڑے نایاب لوگ ہیں، قیمتی لوگ ہیں. قبلہ فرما رہے تھے، سید الشہداء نے جب فرمایا نا کہ کل یہاں شابتے بٹے کی وزارتیں نہیں، جس نے جانے چھوڑ کے چلا جائے، اظہار خیال شروع ہو گیا. ایک شخصیت نہیں بولی، باقی سب نے تقریریں کی. وہ شخصیت مولا عباس ہے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے بولتے ہی نہیں تھے، اور امام کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں تھے. بڑا مشہور جملہ پڑھتا ہوتا ہوں. وہ جب شمر امان نامے لے کر آیا اور کہا ہمارے ممبر سے تو یقین جانے کی جو مصائب آپ سنتے رہتے ہیں آئے تھے، یعنی ہم اپنے گھر کی باتیں آل محمد کے مصائب میں مکس کر کے پڑھ جاتے ہیں. چونکہ پڑھنے والا خود کہتا ہے رومن ڈال مقصد ہے، مجلس گرمانا مقصد ہوتا ہے، ایک دفعہ دھاڑی اونچی بلند، تو بس یہ مقصد ہے. جب آپ کا مقصد آپ کچھ بھی کریں گے اس کے لیے اپنے گھر کی ذاتی باتیں آل محمد کے کھاتے میں ڈال کر رہو گے، یہ خطرناک ہے. اللہ
یعنی یہ مناسب نہیں. پھر بسا اوقات ائمہ کی توہین ہو جاتی ہے، رلانے کے چکر میں مقام عباس کی توہین ہو جاتی ہے. مولا عباس علیہ السلام کو اللہ معاف کرے، کبھی ولید کے دربار میں لڑایا ہوا ہے، وہ جی پابندی نہ لگانا، میری شرط ہے کہ مجھ پہ پابندی نہ لگائی تو پھر میں جاؤں گا. عجیب بات ہے، کبھی خیمے اکھیڑنے پر لڑائی ہو رہی ہے، لیکن یقین جانو تاریخ پڑھو نہ کرو. اللہ اکبر. یہ آیا تھا نا جو ہے وہ شمر رشتہ دار تھا، آپ جانتے ہیں، آپ کے بچوں کو واقعات آتے ہیں. میں اپنے بہن کے بچوں کے لیے امانامہ لے کر آیا اپنے ذات سے. مولا حسین اکیلے مارے جائیں گے تو حسین کا ساتھ چھوڑ دو. کسی نے جواب نہیں دیا، 3 دفعہ وہ بولا، جواب نہیں آیا. چوتھی دفعہ مولا حسین نے فرمایا اجیبو ولو کان فاسقا، عباس اگر کے فاسق کے دروازے پہ آیا اسے جواب دو. فرمایا تجھ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی لعنت. تو میں اس کو ایسے پڑھتا رہتا ہوں. مولا عباس نے ویسے بھی انکار ہی کرنا تھا، لیکن جب تک مولا حسین نے نہیں فرمایا عباس سے جواب دے، انکار بھی نہیں کیا. جو حسین کی مرضی کے بغیر زبان نہ کھولے اسے عباس کہتے ہیں. یا علی آپ کو کوئی اور مولا عباس منبر سے سنائے جاتے ہیں مصائب میں، لیکن اصل عباس کے جو حسین کی اجازت کے بغیر لبوں کو حرکت نہ دے اسے عباس کہتے ہیں. مولا عباس کا اظہار خیال کوئی نہیں، بے شک تاریخ میں پڑھ اگر ملے تو مجھے دکھا دیجیے گا. میں نے آج تک نہیں پڑھا مولا عباس تقریر کی ہو مولا امام حسین کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اچھا خدمت میں عرض کروں کہ بعض آیت اللہ جوادی عملی فرماتے بعض اصحاب کے بیانات سمجھ سے بالا تر ہیں. یعنی وہ عشق کی گہرائی ہے، وہ عشق کی محبت کی معراج ہے. حضرت نے بعض صحابہ کرام اٹھے، انہوں نے کہا مولا حسین اگر نہ آخرت ہو نہ جنت نہ جہنم، جو جیے وہ سدا جیے، جو مرے وہ مٹ جائے. فرمایا تیری محبت میں ہمیں مارا جائے، لاش جلا کر راکھ ہوا میں اڑائی جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، 1000 بار مٹنا قبول ہے لیکن حسین تجھے چھوڑنا قبول ہے. آپ حیران ہوں گے. اب میں نے ابھی ایک روایت پڑھ کر رہا ہوں پچھلی مجلس میں، واضح ٹاپک اور ہے ذرا، وہ یہ ہے کہ امام تو آپ کو کربلا میں امام زمان کے سپاہیوں کا عکس نظر آتا ہے. کربلا میں امام زمان کے سپاہیوں کا عکس نظر آتا ہے. مطلب جو سکیچ ہے نا وہ امام صادق نے پیش کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے کے سپاہی ایسے ہوں گے، لیکن وہ سارے کردار کربلا کے اندر ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن کربلا کے اندر ہے. مطلب سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یقونہو بانفسہم فی الحروب. میں دیکھتا ہوں میرا بار میں جنگ پہ نکلا، پہلے تو فرمایا یتمسحون بسرج الامام، جو فوجی بھی جنگ پہ نکلتا ہے پہلے امام زمان کے گھوڑے کی زین کو برکت کے لیے مس کرتا ہے، پھر جنگ پہ جاتا ہے. پہلے امام کے گھوڑے کی زین کو برکت کے لیے مس کرتا ہے، پھر نکلتا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، پھر جنگ پہ نکلتا ہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا یقونوا بانفسہم فی الحروب. میں دیکھ رہا ہوں میرا بارما نکلتا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے. فرمایا یہ اپنا سینہ آگے کر کے یوسف زہرا کا جسم تیروں سے بچاتے ہیں. یہ امام زمان کی سپاہی امام صادق کا بیان، لیکن اس کا عکس کربلا میں نظر آتا ہے. سید الشہداء کے وہ کیا کمال لوگ تھے. سعید ابن عبداللہ پتہ نہیں ہمارے ہاں تو اس کا کیا واقعہ بنا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن سعید ابن عبداللہ نماز امام حسین کی نماز کے محافظ ہیں. اور وہ بڑا جملہ شیخ ذیشان صاحب قبلہ نے کہا تھا، وہ 10-12 تیر لگے سعید ابن عبداللہ کو. جب امام نے سلام ختم کیا وہ گر گئے. اتنا خالی کہا کہ حل وفیت ابن رسول اللہ، 9 سپٹمبر میں نے وفا کر دی. فرمایا تو نے حق ادا کر دیا وفا کا. وہ فرماتے ہیں سعید ابن عبداللہ ایک تیر سے شہید ہو سکتا تھا، لیکن لگتا ہے ایسا ہے دعا کرتا یا اللہ جب تک زہرا کے بیٹے کی نماز ختم نہ ہو میری جان ختم نہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے زمانے کے امام کی محبت کا ذائقہ پتہ تھا. ہمیں نہیں، ہماری قوم کو
مجھ حقیر سمیت محبت امام زمان کا ذائقہ نہیں پتا. اسی میری درخواست ہے ایک دعا اپنی روٹین میں شامل کریں. جو عربی جانتے ہیں نا وہ دعائے کمیل کے آخری جملے وہ منا پروردگارا مجھے اپنی محبت کا ذائقہ عطا فرما وقلبی بحب اللہم اجعل قلبی بحبک متیما. پروردگار مجھے اپنی محبت کی مٹھاس عطا فرما. آپ عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، شکر کے سجدے میں پنجابی کی اجازت ہے، سجدے میں سر رکھ کر کے پروردگار مجھے زمانے کے امام کی محبت کا ذائقہ عطا فرما. اور اللہ عطا فرماتا ہے. بہرحال جی یہ محبت یہ ذائقہ آئے گا کیسے؟ یہ کدھر سے آئے گا؟ میں خدمت میں آپ کی عرض کروں کہ اس کے لیے علماء نے روایات اہل بیت سے 4-5 طریقے بتائے ہیں. محبت امام زمان کو دل میں پکا کرنے کے 4-5 طریقے. سب سے پہلا طریقہ ذکر امام زمان، کثرت سے ذکر امام زمان، کثرت سے. مولا کائنات پہ ہماری قوم کیوں خوش ہوتی ہے زیادہ؟ امیر المومنین کے نام پر ذکر زیادہ ہوا. جس کا ذکر زیادہ اس کی فضائل زیادہ، فضائل زیادہ تو اس سے محبت بھی وہ زوردار ہو جاتی ہے. لہذا ہمیں امام زمان کا منبر سے ذکر زیادہ کرنا چاہیے ماشاءاللہ. اور اس ذکر کی بڑی اہمیت ہے. میری اور آپ کی آخرت جڑی ہوئی ہے ذکر امام زمان کے ساتھ. میرا خدا گواہ ہے میں اگلے محرم کی پرواہ کیے بغیر ہر جگہ یہی پڑھ رہا ہوں، مگر یہ کہ بہت مطلب ابتدائی مجموع تو اس کی اور بات ہے، لیکن میں ہر جگہ پڑھ رہا ہوں چونکہ ہماری سب سے بڑی مشکل مسئلہ امام زمان ہے. ہمارا بہت کام باقی ہے امام زمان اور مولا فدا کے حوالے سے. یہ امام زمان کے ذکر کی خاص اثر ہے ذکر کا. میں ذرا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ہماری کتابوں میں روایت موجود ہے کمال الدین کے اندر. آپ کے نام امام سے پوچھا گیا مولا لما سمی القائم، آپ کے اس بیٹے کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ آپ کے اس بیٹے کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ سرکار نے فرمایا لأنه يقوم بعد موت ذکر وارتداد اکثر القائدین بامامت. سرکار نے فرمایا کیونکہ وہ قیام کرے گا اکثر مومنوں کے مرتد ہو جانے کے بعد. مولا مومن مرتد کیا ہوں گے؟ فرما موت ذکر، پہلے اس کا ذکر ممبروں سے ختم ہوگا پھر لوگوں کے ہاتھوں سے دین نکل جائے گا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا ذکر، یہ روایت عجیب ہے. فرمایا بعد موت ذکر، پہلے اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد لوگ امام زمان پر ایمان سے پھر جائیں گے. فرمائے جب لوگ پھر جائیں گے تو اس کے بعد وہ قیام کرے گا، اس لیے نام قائم رکھا گیا ہے. اس کا مطلب ہے میرے رب کے دین کی بقا کا تعلق کس بات سے ہے؟ ذکر امام زمان سے ہے. دیکھو نا ظاہر باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں لیکن میں کوشش پوری ہے میں زیادہ دور نہ نکل جاؤں. ایک بات کی بڑی پریشانی تھی امیر المومنین کو میرے اور آپ کے بارے میں. یہ مولا کائنات کی پریشانی، یہ امام عسکری علیہ السلام کی پریشانی. کل یہ روایت شاید آج یا کل پڑھ دوں گا، یہ پوری روایت بھی پڑھ دوں گا. وہ پریشانی پتہ کس بات کی تھی امیر المومنین کو میرے اور آپ کے بارے میں؟ وہ پریشانی یہ تھی، یسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ وجدت متفکرا ینکت علی الارض، میں نے دیکھا کہ امیر المومنین پریشان ہو کر زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں. تو کہتے میں قریب گیا، میں نے کہا کہ یا امیر المومنین مالی اراک متفکرا ینکت علی الارض. آپ کے ترجمہ میرا ہے، میں نے عرض کیا کہ نبیوں کا مشکل کشا آپ پریشان کس لیے ہیں؟ نبیوں کے مشکل کشا کو سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ لیکن نبیوں کی مشکل کشائی پہلے کیا مراد ہے؟ نبیوں کی مشکل کشائی سے اللہ کو نجف لے جائے تو وہاں پر باب مسلم بن عقیل، یہ ایک دروازہ ہے مولا کائنات کے حرم کا، یعنی باب قبلہ سے جب انٹر ہوتے ہیں قبلہ کی طرف سے چار رسول سے اس دائیں طرف سجے پاس رائٹ سائڈ پر، جب وہاں سے اندر داخل حضرت کے جو باہر والا برآمدہ ہے نا اسے جب انٹر ہو اندر جب آئے نا اصل برآمدہ جس میں حضرت کی زری کا جو برآمدہ ہے اس کی چوکھٹ پر ایک قصیدہ لکھا ہوا عربی زبان کا، کمال قصیدہ ہے، لولا کا ما سارت میں نوح الفلکو، یعنی اگر آپ نہ ہوتے نوح کی کشتی کنارے نہ لگتی. ولا سلم الخلیل، ولا سلم الخلیل، ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات
ساجدہ، موسیٰ کے ہاتھ سے گرنے والا ساجدہ نہ بنتا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات نہ ملتی، یعنی قصہ تمام کر دوں، جس نبی کی جو مشکل ٹلی ہے تیرے نور کے صدقے میں ٹلی ہے۔ نبیوں کی مشکل کشا، میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، مالی رفا کرا کا متفقینہ جنک فرمولا یہ زمین پر لکیریں کیوں کھینچتے ہیں، الرغبت فیہا، آپ کو بھی کرسی یاد آگئی، فرمائے لا رغبت فیہا ولا فی الدنیا، تو جانتا ہے نہ علی کو دنیا کا شوق نہ مجھے خلافت کا شوق، یا علی نہ دنیا کا شوق ہے نہ خلافت کا شوق ہے۔ مولا پر اتنا تو بیان فرمائے یہ پریشانی کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا فکر فی الحاد الاشر من ولدی، میں تو اپنے 11ویں بیٹے مہدی کے بارے میں پریشان ہوں، اور یہ آج کا سب سے بڑا مصائب ہے، یعنی واقعہ کربلا کے ساتھ ہمارا بہت بڑا مصائب امام زمان ہے۔ امام کے لقب سید الشہداء نے لقب دیے، امام کاظم نے لقب دیے الامام الغریب الطرید، وہ امام جو اپنوں میں رہ کر اجنبی ہے، طرید وہ امام جس کو اپنے پوچھنے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، ڈھونڈتا ہی کوئی نہیں ہے، جس کی تلاش ہم کو نہیں تلاش، ہم معافی چاہتا ہوں، یعنی آپ نہیں قصوروار، ہم پڑھنے والے قصوروار ہیں۔ اب خالی اس چکر میں نے اپنے بچے، مجھے میرے ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، پھر انہوں نے مجھے فرض پر طالب علم بنایا، البتہ میرے ماں باپ بڑے عالی شان تھے، اللہ ان کو امام حسین کے قدموں میں جگہ تھی۔ میرے والدین کو لوگوں نے کہا تھا بھئی یہ بچہ آپ کا پڑھنے والا ہے، کس کو بھوکا مارو گے مولوی بنا کر؟ انہوں نے کہا جو خدا فرعون کو رزق دیتا ہے وہ مومن کو بھی دے دیتا ہے۔ وہ بڑے دلیر لوگ تھے، ہم لوگ اتنے ہمیں ایمان والے نہیں ہیں، ان لوگوں کی ایمان واقعی بڑے مضبوط تھے۔ لیکن کہنے ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ بیت محمد کی ذات اللہ وسلم۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ مسئلہ امام زمان میں کافی کام ہمارے ذمہ باقی ہے، ہمیں بہت سارا سفر کرنا ہے، ہماری قوم زبردست ہے لیکن قوم کو اس پٹری پہ چڑھائے کو نہیں کہ مولا کائنات آپ کیوں پریشان ہیں؟ یا علی آپ پریشان اپنے امام کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں پریشان ہے، پریشانی کیا ہے؟ فرمائے کیف یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا۔ دیکھو نا، اگر اس وقت اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ بھی جائے نا، آپ اگلے سال اسے بھی گالیاں دیں گے، کیونکہ اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں ملک کے، کوئی اس کو سیدھا کر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے چلو چپ کر رہے ہو، گل سچی سی میں کر گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا فرمایا اتنی بگاڑ جو کائنات میں پیدا ہوئے ہیں وہ کیسے اس کو ٹھیک ہوں گے؟ میں اس لیے پریشان ہوں۔ مولا کیا آپ کو اپنے بیٹے کی لیاقت پر شک ہے؟ فرمایا نہیں، لدیہ مواریث الانبیاء، وہ تو نبیوں کے کمالات کا وارث ہے۔ مولا جب بیٹا با کمال ہے پھر آپ پریشان کس لیے؟ فرمایا مجھے پریشانی ہے غیبت کے دور کے شیعوں کے بارے میں، آپ کے بارے میں، میرے بارے میں پریشان ہے امیر المومنین۔ مولا کیا پریشانی؟ فرمایا ثابت قدمی کی پریشانی، وہ مان لیں گے لیکن پکے نہیں رہیں گے غیبت کے دور میں، غیبت کے دور میں پکے نہیں رہیں گے۔ میرے جملہ پڑھا کائنات کی قیمت کا، سرکار نے فرمایا فمن ثبت علی امرنا فی زمن غیبت یکون معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ، فرمائے جو بندہ زمانے غیبت میں میرے بیٹے مہدی پر عقیدے پر ثابت قدم اور پکا رہ گیا، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اس اور علی کا گھر بھی ایک ہوگا، درجہ بھی ایک ہوگا۔ ایک ہوگا، درجہ بھی ایک ہوگا۔ عصر غیبت میں ثابت قدمی انتہائی مشکل کام ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ امام زمان ارواح و نافدہ کی محبت پر ثابت، یہ محبت کی آمد ذکر امام زمان سے ہے۔ امام زمان کے بارے میں ثابت قدمی امام کے زیادہ ذکر سے جڑی ہوئی ہے۔
ذکر دو طرح کے امام. اب ذکر آپ نے کرنے کیسے؟ میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے مدرسے کا استاد ہوں، کوئی پیشہ ور مقرر نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو جوڑ نکال کر بتاؤں گا، آپ یہ کام کریں گے تو ذکر امام زمان ہو جائے گا. سب سے پہلے امام زمان کا ذکر زبانی. ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے، ایک ذکر عمل سے ہوتا ہے، ایک عملی ذکر، ایک زبانی ذکر. دونوں ذکر میں آپ کو بتاؤں گا آج اور کل کی 2 مجلسوں میں کہ زبانی ذکر کیسے کرنا ہے اور پھر عملی ذکر کیسے کرنا ہے. زبانی ذکر اس کا ایک طریقہ یہ امام زمان کے اوپر مجلس ہے. جیسے فرض کر میں طالب علم چھوٹا سا میں نے شروع کیا ہوا ہے کہ میں ہر مجلس گھما پھرا کر امام زمان پہ لے آتا ہوں اور آپ یہ کام کریں. آپ مطلب ہے اگلے سال مثال طور پر کسی کو جس خطیب کو دعوت دیتے ہیں ان کو پہلے کہا جی قبلہ آپ نے تشریف لانا ہے، ہماری خواہش ہے، میں شادی کو درخواست کروں گا یہ کام میرے ساتھ نہیں کیا لیکن باقیوں کے ساتھ کریں یہ کام جب ٹیلی فون کریں قبلہ آپ نے اگلے سال پڑھنا ہے اور آپ نے مہربانی کرنی ہے روزانہ کی مجلس میں سے 20 منٹ زمانے کے امام کا ذکر کرنا. آپ کی کل کی مجلس، کلیسے کی مجلسیں، برسی کی مجلسیں، ایصال ثواب، کوئی 16 شوال کی مجلس، کوئی 25 شوال کی مجلس، کوئی 3 جماعت ثانیہ، جو مجلس بھی ہو اس کو ذکر امام زمان حتمی طور پر ہو. جب بقیہ مردان کی ہر مجلس میں امام زمان کا 20 منٹ 15 منٹ ذکر ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں پھر ہمارے 12ویں کا ذکر نہیں مٹے گا. جب ذکر نہیں مٹے گا تو شیعہ مرتد نہیں ہوں گے، امام زمان سے اپنا عقیدہ نہیں گنوائیں گے. آج ہماری توحید کے اندر ڈنڈیاں بھی امام زمان کے کم تذکرے کی وجہ سے ہیں. اب پتہ ایک محترم انگلینڈ بیٹھے ہوئے مولا کائنات کو علی کا خالق وہ آدم کا خالق بنا کر انگلینڈ یاترا پہ تشریف لے گئے. ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آگے لوگ آشش بابا بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمان کا ذکر نہیں ہے. اگر ذکر امام زمان ہوتا ہوا، میں پچھلے سال جملہ پڑھ گیا تھا، تیرے چھٹے امام نے فرمایا تھا یا زرارہ اعرف امام زمانک، زرارہ زمانے کے امام کو پہچان، فَإِنَّكَ إِنْ عَرَفْتَ، اگر تو نے زمانے کے امام کو پہچان لیا، لَمْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ، تیرے دین کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، دین برباد نہیں ہوتا. دیکھو جب امام زمان کے پاس خط گیا، یعنی امام زمان کا ذکر اس طرح ہوگا نا، ظاہر کو قصیدے تو نہیں ہوں گے گانے کی طرزوں پر، امام زمان کا ذکر اس طرح ہوگا. کمال الدین تمام النعمت سے امام زمان کے بارے میں پاک پیغمبر کا فرمان پڑھا جائے گا، سید الشہداء کا فرمان پڑھا جائے گا، امام رضا علیہ السلام کا فرمان، قرآن کی آیتیں امام زمان کے بارے میں پڑھی جائے گی. سرکار جب تذکرہ ہوگا نا پھر امام زمان کے وہ 80 خط بھی پڑھے جائیں گے جو اپنے ہاتھوں سے لکھے امام زمان نے خطوط کے جواب دیے، وہ خط بھی آ جائے گا سامنے. پھر آپ کے کیس عدالتوں میں نہیں جائیں گے، ممبر پہ حل ہو جائیں گے. وہ خط بھی آ جائے گا جب کسی لکھا گیا تو خط، مولا ہمارے علاقے میں لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ کہتے ہیں اللہ ان کا خالق ہے، پوری کائنات کے خالق. سرکار نے فرمایا اللہ خلق الاجسام وقدر الارض، اپنے ہاتھوں سے لکھا تجاری تبرسی میں اللہ خالق بھی خود ہے، روزی مقرر بھی خود کرتا ہے. مولا جب آپ خالق رازق نہیں ہے تو پھر آپ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ہم نہ اس جیسے ہیں نہ تم جیسے ہیں. مولا وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، پھر آپ اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ سرکار نے فرمایا بل ائمۃ فیصلون فیخلق فیصلون فیرزق، فرمایا تم دعا کرتے ہو اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو اولاد عطا. امام زمان جب خود فرما رہے ہیں ہم خالق رازق نہیں ہیں تو پھر کہانی ختم ہو جائے. یہ ہے ذکر امام زمان کے. جتنا زیادہ بڑھے گا آپ کے جوانوں کا عقیدہ کوئی ڈاکو چوری نہیں کر سکے گا. ذکر امام زمان بڑھاؤ، ذکر زمانی مجلس امام زمان پر، خمسے امام زمان پر. میں ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ سب ذمہ دار ہیں. مثلا فرض کرو فقیہ مردان، دیکھو ہر علاقے میں کچھ مضمون قبضے کے مضمون ہوتے ہیں. وہ اس علاقے فلانا پرس ہوتا بڑا، اب ہمارے علاقے میں جاؤ نا، اگر مذاکر بھائی میرا سن رہا ہے، ہمارے علاقے میں جو بندہ وین پڑھنے والا بندہ کامیاب ہے ہمارے اوپر پہاڑ کے علاقے میں. دوسرا وہ بندہ جو خطبے کے ساتھ بند پڑھے، دوڑا پڑے بندہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے جی.
جوگ پڑھنے والے ذاکر جو کہ فوت ہو گئے ہیں، جوگ میں پڑھنے والے کامیاب تھے۔ سرکار آپ نے جواب دینا ہے امام زمان کو۔ میں یہ مدرسے میں پڑھا، اس کی یہاں بھی پچھلے سال اشارہ کیا تھا۔ آپ کے 5ویں امام نے فرمایا امام زمانہ کو حساب دینا ہے، سب نے اپنے زمانے کے امام کو۔ امام نماز کا پوچھے گے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور الولایہ۔ 5واں سوال اپنی امامت کے بارے میں کریں گے، او پکی شردا شاہ مردان کا مومن، تو نے میری امامت کے لیے کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا پہلے 4 سوالوں میں کچھ نہ کچھ رعایت ملے گی، 5ویں سوال پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ سخت سوال ہے امامت۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا اپنا جواب تلاش کرو، میں خود اپنا جواب تلاش کروں۔ آپ جواب تلاش کریں کہ مولا میں نے آپ کی امامت کے لیے 1 2 3 4 5 یہ کام کیے تھے۔ آپ پکی شاہ مردان کا مجمع، آپ کا کام بنتا آپ کے مولا ہم نے پکی شاہ مردان میں ماحول بنا دیا تھا ایسا، ہم خیبر سے زیادہ داد دیتے تھے آپ کے ذکر پر، اور پکی شاہ مردان میں ٹرینڈ بن گیا تھا جس نے محرم کامیاب کروانا ہے امام زمانہ پڑھائے۔ شاہ جی بانی ہے، یہ باقی بانیان ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر مجلس میں کہیں پڑھنے والے کو، اور یہ جواب ہوگا کہ مولا ہم تو ہر عالم کو کہتے تھے ذکر امام زمان کریں۔ بہرحال جی یہ ذکر زبانی ایک یہ ہے کہ مجلس امام زمان کے نام پر کثرت سے فرامین امام زمان پڑھے جائے بے حساب۔ اس طریقے سے امام زمان کی محبت، یہ ذکر زبانی کا ایک طریقہ۔ کل اور طریقے ذکر زبانی کا کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ کل میں انشاءاللہ جلدی پہنچ جاؤں گا، آج سے بھی جلدی پہنچ جاؤں گا۔ رونے کے دن میں ہم شیعہ پاک پیغمبر کی ساری ازواج کا احترام کرتے ہیں۔ کسی مذہب کے مقدسات کو گالیاں دینا شیعہ کا شیوا نہیں ہے، نہیں، ہمارے نہ ائمہ نے اجازت دی ہے نہ مراجع نے اجازت دی ہے۔ نبی کی ساری بیویاں ہمارے لیے محترم ہیں، البتہ حق صرف علی کے ساتھ ہے۔ علی کے مقابلے میں ہماری اماں آ جائے، ابا آ جائے، وہ حق پہ دیں گے، لیکن یقین جانو ہمیں ان نبی کی بیویوں سے بڑی عقیدت ہے جن کو بطول کے گھر کے اجڑنے کا دکھ تھا۔ کل میں نے آپ کے ساتھ جس کتاب کا تذکرہ کی نصیرت کو نہ، میں کل جناب زرا پڑھنا چاہتا تھا، لیکن جب علامہ مینی کے 2 حوالے دیے میرا دل اپنا چلا گیا کسی اور طرف۔ میں 1 2 دنوں کے بعد جناب سیدہ کا مصاحب آپ کو ضرور سناؤں گا۔ کتاب کا نام ہے، علماء کرام اگر سن رہے ہیں، سیرت ہونا کوئی سنت ہونا، بڑی پیاری کتاب علامہ مینی صاحب الغدیر۔ اس میں انہوں نے لکھا نبی نے حسین کا غم مصائب بڑا پڑا، اور میں نے بتایا کہ میں انگلینڈ بھاگنے والوں میں سے نہیں، میں اپنی بات کا پارہ دوں گا۔ بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے حسین کو رونے کا بانی مصطفیٰ۔ مجلس حسین کی بنیاد نبی مکرم اسلام نے خود رکھی۔ ہر بیوی کے گھر میں مجلس ہے، میں بھی گن رہا تھا رستے میں، علامہ مینی کہتے ہیں کم سب سے زیادہ حسین کی مجلس ہے، جس بی بی کے گھر ہوئی اس کا نام ام سلمہ۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، حسین کی مجلس ہے سب سے زیادہ ام سلمہ، اور یقین جانو یہ ذکر وہ ہے نہ پڑھنے والوں کا محتاج۔ میں نے شادی کو پچھلی دفعہ کہا تھا، یہ کہتے تھے دوست فلان کو دعوت ہے، میں نے کہا شادی کوئی بندہ بھی عزاداری کے لیے ناگزیر نہیں ہے، کوئی ذکر نہ پڑھنے والے کا محتاج نہ سننے والے کا محتاج۔ کیسا ذکر تھا؟ ام سلمہ کہتی ہیں نبی میرے گھر آئے، مجھے فرمایا ام سلمہ دروازہ بند کر دے، مجھ پر فرشتے وہی آنے والا ہے، کوئی میرے کمرے کے اندر نہ آئے۔ ام سلمہ کہتی ہے حسین آئے لیکن میری جرت نہیں میں حسین کو روک سکوں۔ میں نہیں روک سکی، حسین چلے گئے۔ کچھ دیر تک خوش ہونے کی آوازیں آتی رہی، میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا، اپنے سینے پر بٹھا کر کبھی حسین کے ہونٹوں کے بوسے، کبھی سینے پہ بوسے، کبھی دندان مبارک پہ بوسے، کبھی آنکھوں پہ بوسے۔ اللہ اکبر کہتی ہے میں خوش ہوں کہ گھر کے کام لگنا کی نان اور نواسا مل بیٹھے،
تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز بلند ہوئی. ام سلمہ کہتی میں دوڑ کے اللہ کا نبی خیر ہے؟ فرمایا خیر نہیں ہے، ملائکہ کا پورے ایک جماعت میرے پاس حسین کا لوہا پڑھ کے گئی. میں کیوں نہ رو، ہر فرشتہ مجھے کربلا کی خاک کی شیشی میرے ہاتھ میں دے کر اجر و کمل. فرمایا ام سلمہ کی شیشی اپنے پاس رکھنا، جب میرا حسین عراق جائے یہ حسین کی تیری آخری ملاقات ہوگی، حسین نے مڑ کر واپس نہیں آنا، یہ شیشی رکھ لے، خاک رہے سمجھنا حسین کو خیر ہے، خاک خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا. علامہ کہتے ہیں مولا حسین، اور جب حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا نا، ام سلمہ عصا کے سہارے پر آئی. حسین بیٹا کس ملک کے سفر کا ارادہ ہے؟ فرمایا عراق. جب فرمایا نا عراق، ام سلمہ کی آنکھیں نہیں تھی، سامن کے بادل تھے. فرمایا میرے لال تُو نے جدھر بھی جانا لیکن بہنوں کو لے کر عراق نہ جا، اپنی بہنوں کو لے کر عراق نہ جا. اما کیوں نہ جاؤں عراق؟ فرمایا تیرے نانا نے فرمایا تھا میرا حسین جب عراق جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا. رونے والے نے جملہ جب کہا نا، میرے مولا فرماتے اما آپ تو خالی اتنا جانتی ہے کہ میں نے عراق میں مارا جانا ہے، اما اگر تیرا دل چاہے میں تیرے پوری کربلا دکھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. حسین نے اشارہ کیا، سرزمین کربلا بلند ہونا شروع ہو گئی. غریب نے اپنا لوہا پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا اونا یکونو مہتور آلینا، اما دو محرم اس مقام پر میرے خیمے لگے گئے، اما اس مقام پر میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، اما اس مقام پر میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، اما اس مقام پر میرے اصغر کا گلا بھی اجرکم اللہ میرے اصغر کا گلا چھد جائے گا. اما اسے طلع زینبیہ کہتے ہیں. میری زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہے گی، اب تھکے شمر کا خنجر چلتا رہے گا. اللہ اکبر. میرے مولا نے ہاتھ بڑھایا، شیشی میں خاک بھر کے میں نے ختم کر دیا سارا مضمون، اپنی نانی کے حوالے کر دیے. حسین چلے گئے، ام سلمہ شیشیوں کی زیارت کرتی، خاک ہوتی. ام سلمہ کہتے کہ اللہ تیرے شکر ہے میرے حسین کو خیر ہے. ادھر محرم کا چاند نظر آیا، ام المومنین کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا. دن میں کئی مرتبہ خاک دیکھتی، خاک ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرتی میرے حسین کو خیر ہے. اب جو باقی مداد بندہ بیٹھا ذرا سر اٹھانا. آ گیا 10 محرم کا دن. علماء فرماتے ہیں ام سلمہ نے ظہر کی نماز پڑھی. اب جو اہل سنت ہے میری بات خاص طور پہ سننا، اپنوں کی قبروں پہ جانا 10 محرم کو سنت پیغمبر نہیں ہے، حسین کے ماتم میں بیٹھنا سنت پیغمبر. اجر و کمال اللہ. امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، میں اپنے حوالے کا ذمہ دار ہوں. سنی بھائیو، امام ترمذی نقل کرتے ہیں ام سلمہ نماز ظہر پڑھ کے اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے لیٹی، آنکھ لگی خواب میں زہرا کے بابا کو حالت عجیب میں دیکھا، سر پہ اللہ اکبر، آستینیں الٹی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، سر پہ خاک ہے، ریش مبارک میں خاک ہے. ام سلمہ کہتی ہے بطول کا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرق ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. ام سلمہ کربلا میں میرا حسین مارا کربلا میں میرا حسین مارا گیا. اللہ اکبر. میری سر میں خاکے کربلا ہے. فرمایا جا دیکھ جو شیشی میں نے تجھے دی تھی حسین دے کر گیا تھا، وہ تازہ خون میں وہ تبدیل ہو چکی ہے. ام سلمہ کہتے ہیں گھبرا کر اٹھی، میں نے دیکھا شیشی سے تازہ خون نکل رہا تھا. ام سلمہ اللہ اکبر. واہ حسینہ کہتے مجھے ایک جملہ بتانا. صفی سجاد کی شہادت ہوئی کل والے دن، جس بندے کے پاس فون تھا ان کے گھر ٹیلی فون کیا. کئی لوگوں نے، وہ میرا اپنا بیٹا تھا روحانی، مجھے فون کیا، قبلہ صاحب کو فون کیا، شیخ صاحب قبلہ کو فون کیا، باقی علماء کرام کو، ان کے اساتذہ کو فون کیا. جو لاہور کے پاس ہی تھے نا، انہوں نے کیا کیا، وہ سارے دوڑے صفی سجاد کے گھر کی طرف. اللہ اکبر. جب حسین کی شہادت کی خبر پہنچی نا، شیشیوں سے ابلا تازہ خون، ام سلمہ نے ام البنین کو بلایا. دونوں بیویاں باقی خواتین بنی ہاشم کو لے کر پہلے مولا حسین کے دروازے پر آئیں. سجدہ خالیتاً، حسین کا گھر اجڑا ہوا تھا. پھر عباس کے دروازے پر آئیں. سجدہ خالیتاً، وہ گھر اجڑا ہوا تھا. سارا محلہ بنی ہاشم پھر کر نلگ نبی کی زوجہ چلی روضہ رسول کی طرف، سر پہ ماتم کر کے کہہ رہی تھی اللہ کا نبی تجھے پرسا تیرا حسین مارا. اللہ کا نبی
تجھے پرسا ہو تیرا حسین مارا گیا، میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، یہ ایک پرسا تھا جو نبی کو دیا گیا۔ اس پرسے کے مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا، لیکن ایک اور پرسا نبی کو دیا گیا۔ یہ پرسا میں بیان نہیں کروں گا، یہ تیرے 12ویں امام نے زیارت ناہیہ میں بیان کیا۔ فرمایا یہ پرسا اس وقت میرے نانا کو ملا جب میری پھوپھی شام فتح کر کے وطن مدینہ واپس اللہ اکبر۔ وطن تھکنا نہیں، اپنے آخری جملے وطن منظر ذہن میں بنا۔ جب علی کی بیٹی شام فتح کر کے مدینہ واپس آئی، اب وہ کام کرے قبر کی پہلی رات ہے۔ میرا ایمان ہے آج نماز واشد قبر پڑھیے گا، سید صفی سجاد مرحوم کی آج قبر کی پہلی رات ہے۔ وہ کام کریں، ان کی قبر میں سید الشہداء تشریف لیں۔ میرے رات کے سارے مرحومین نواز پیغمبر کے مہمان بنے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے محروم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا کہ پکی شام میدان میں پرخلوص مجلس ہو رہی تھی، آخر مجلس سب نے مل کر میرے شام کے سفر پر رواں دواں قافلے کو سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی۔ میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا۔ السلام حسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا الحسین۔ یہ ایک پرسہ جاد 10 محرم کو ام المومنین ام سلمہ نے دیا، عباس کی ماں نے دیا۔ دوسرا پرسہ اس وقت نبی کو ملا جب شام کی تھکی ہوئی زینب اپنے نانا کی قبر پر آئی۔ میں نے جملہ پڑھا، آپ کو سمجھ کوئی نہیں آیا۔ شام کی تھکی ہوئی زینب نانا کی قبر پر آئی، آپ نے نہیں سمجھا۔ ملتان مجلس ہو رہی تھی، علامہ حسین بختیارہ مرحوم جملہ پڑھ رہے تھے۔ قبلہ نے پڑھا جب قافلہ مدینہ پہنچا، سارے تھکے ہوئے تھے، ہر قیدی نے آرام کرنے کے لیے اپنا کندھا دیوار کے ساتھ لگایا، لیکن زینب ایک بی بی ہے جس نے پیشانی کھجور کے درخت کے ساتھ لگا۔ اللہ جاتا اگر نہیں سمجھ آیا، مجلس ختم ہو گئی، غلام عباس میری کرنگا والے خدمت میں چلے گئے۔ فرمائے قبلہ آپ نے عجیب بات کی ہے، جب بھی تھکا ہوا مسافر آرام کرتا ہے اپنا کندھا ٹھیکتا ہے، آپ نے کیوں فرمایا زینب نے ماتھا لگایا؟ فرمائے کندھا وہ ٹھیکتا ہے جس کی کوئی سلامت ہو۔ زینب کی ساری پوچھ زخمی تھی، نیزوں کے زخم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام کی تھکی بی بی اپنی نانا کی قبر پر آئی، نبی کی قبر پر آ کر کی بیٹی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سلام علیکہ یا جدہ، یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی کا سلام۔ بی بی کہتی انی نعیت الیکہ ولدک الحسین، یعنی نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ سنے گا زینب نے کون سا مصائب پڑھا نانا کی قبر پر؟ اللہ جاتا اکبر کی شہادت نہیں پڑھی، عباس کے بازو نہیں پڑھے، حد ہو گئی شام غریبہ نہیں پڑھی، شرابی کا دربار نہیں پڑھا۔ پھر زینب نے کون سا مصائب پڑھا نانا کی قبر پر؟ فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی حسین تیری مسجد میں آتا، نانا تو اپنا ممبر چھوڑ دیتا، تھک نہیں اللہ اکبر، دوڑ کے اپنے لال کا استقبال کرتا، پھر کبھی حسین کے ہونٹوں پہ بوسے دیتا، کبھی غریب کے سینے پہ بوسے دیتا۔ فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے کربلا میں 10 محرم کا دن تھا، 70 قدم کا فاصلہ، تیری زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، نانا تیری بوسہ جا تھی اسی سینے پہ شبر۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ ختم ہو گیا، وقت اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر، قبولیت کی گھڑیاں۔ روایت 40 مومن مل کر مانگے، سارے جھولیاں بھر لیتے۔ پروردگار صفی سجاد کے گھر والوں کو صبر عنایت فرماؤ، دیگر مرحومین کے لوائقین کو صبر عطا فرما۔ ہاتھ اٹھا، شرم نہ کر، میرا مالک مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا۔ پروردگار
حسین نصیب فرما. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر, قبولیت کی گھڑیاں میرا مالک کسی مومن مومنہ کو خالی یاد نہ اٹھاؤ. تجھے اس وقت کا واسطہ جب نبی کی قبر پر کوہرام مچ گیا. سنے گا قبر پیغمبر پر کوہرام کب مچا؟ جب علی کی چھوٹی بیٹی نانا کی قبر پر آئی. فرمایا نانا زینب نے اپنا دکھ بیان کیا ہے, تیری چھوٹی بیٹی اپنا درد بیان کرنا چاہتا ہے, ماتم کی تیاری کر. آخری جملہ فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جس دن مکہ فتح ہوا تھا ابو سفیان کو گرفتار کر کے تیرے سامنے لایا گیا, لیکن نانا تو نے اللہ کے دشمن کو اللہ